وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز کا آج ڈے 11 ہے اور آج روزہ بھی 11 ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میرے بھی روزے اچھے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے بھی روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں وہ اچیو کرنے میں ہماری مدد فرما دے، جو کہ تقویٰ ہے، جس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ جب ہم رمضان سے باہر جائیں تو جیسے ہم رمضان میں انٹر ہوئے تھے ہم ویسے نہ رہیں، جیسے ہمارے دلوں کی حالت پہلے تھی وہ نہ ہو، جیسی ہماری عادات تھی پہلے اب ویسی نہ ہو، ہم ٹوٹلی ایک بدلے ہوئے انسان ہوں۔ اسی بدلاؤ کے لیے، اسی چینج کے لیے یہ سیریز سٹارٹ کی گئی ہے، تاکہ آپ کی ہیلپ کی جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ چینج ہو جائے، بدل جائے، لیکن سمجھ نہیں آتا ویئر ٹو سٹارٹ دس، کہاں سے شروع کریں اس چیز کو۔ تو رمضان ایک فریش سٹارٹ لینے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے، اور اسی لیے یہ سیریز سٹارٹ کی گئی تاکہ آپ کے تبدیلی میں آپ کی مدد کی جائے، آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے میں آپ کی مدد کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم جب رمضان سے گزر جائیں، جب ہم باہر نکلیں تو ہم فل فلج تیار ہوں، اچھے طریقے سے بہترین انسان، بہترین مسلمان کے روپ میں، کہ ہم باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ کا بہترین ذکر، بہترین شکر اور بہترین عبادت کر سکیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لیکن ہم عبادت اس طرح کریں کہ وہ حسن ہو، یعنی بہترین عبادت ہو۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، عبادت کریں، یہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اللہ کی مدد سے آتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ آج ہمارا دعاؤں سے ریلیٹڈ ہی سیشن ہے۔ آج کا جو دن ہے، جو چینج لے کے آنا ہے، جو اپنی تبدیلی لے کے آنی، وہ کیا ہے؟ دعا۔ آج کا دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم دعا کے لیے۔ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی عادت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو انسانوں کے آگے، اللہ کے آگے نہیں۔ کیوں؟ لوگوں سے مانگیں گے، لوگ ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کو مانگنے کی عادت ہے، وہ تنگ آ جائیں گے آپ کو دے دے کے۔ اور دوسری طرف آپ کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ مانگتے ہیں جب ہم لوگوں سے تو ہم کیا ہے، ہم خود جھک جاتے ہیں۔ تو ہمیں کس کے آگے مانگنے کی ضرورت ہے؟ جہاں ہم کبھی جھکے نہیں، ہمیشہ ہمارا سر بلند ہی ہو، جہاں سے ہمیں یہ امید ہے کہ کبھی نہ نہیں ہونی، جس دروازے پہ ہم کھٹکھٹائیں گے ہمیں پورا یقین ہے آج نہیں تو کل یہ دروازہ ضرور کھلے گا، لیکن ہم تو ان دروازوں کی طرف جاتے ہیں جس سے ہم مایوس ہو کے واپس آتے ہیں، اور اگر کبھی کچھ مل بھی جائے تو اس کے بعد ذلت ہی ذلت ہوتی ہے۔ یا احسان، لوگ احسان جتاتے ہیں کہ آپ کی میں نے اس موقع پہ مدد کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ تو دعا کیا ہے؟ دعا ایک مدد ہے، ایک طلب ہے۔ تو ہمیں سے کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگے؟ کون ہماری ضروریات جو ہے وہ پوری کرے گا؟ نماز میں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دعا کس سے مانگتے ہیں؟ طلب کس سے کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کئی دفعہ تو لوگ نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، دعا ہی نہیں مانگتے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے یہ غلطی کرتے ہیں، افطار سے پہلے دعا نہیں مانگتے، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، سحری کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے، پورا دن روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے، لیکن دعائیں نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ وہ موقع، وہ قیمتی موقع جو ہیں وہ گوا دیتے ہیں، کیونکہ مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ دعاؤں سے آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو آپ ضرور دعائیں مانگیں گے۔ وہ انسان جو صبح شام دوپہر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، وہ مانگنے اور دینے کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہ رب سے مانگتا ہے، رب اسے دیتا ہے، پھر اس کو اور یقین آتا ہے، پھر وہ مانگتا ہے، پھر رب اسے دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ اور
میں ہمیشہ یہ فوکس دیتی ہوں اس چیز پہ کہ بچوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے اگر آپ کو جوڑنا ہے تو آپ دعاؤں کے ذریعے جوڑیں. ابھی وہ چھوٹے ہیں نا، آپ ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں گے، وہ کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، قرآن کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی خواہشات تو ہیں نا، انہوں نے مانگنا تو ہے. تو آپ ان کو بولیں بیٹا مجھ سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. آپ یقین کریں کہ ان کا رب سے تعلق جڑ جائے گا. میں نہیں جانتی کہ مجھے دعا کرنا کس نے سکھایا تھا، لیکن میں یہ جانتی کہ میں بچپن سے رب سے مانگتی رہی ہوں. اللہ سے ہی مانگا ہے میں نے کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کی ہیں. تو اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ایک رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے، میں تمہاری جتنی وشز ہیں میں ان کو پورا کروں گا، تمہاری جتنی حاجات ہیں میں انہیں قبول کروں گا. اللہ خود آپ کو آفر دے رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ بھی دینے کے قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. رب ان کے دل میں خیر ڈالے گا آپ کے لیے تو ہی وہ آپ کے مسئلے میں آئیں گے اور آپ کا مسئلہ سولو کریں گے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں مانگنے کی عادت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے. اور پھر کئی دفعہ سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم تو بہت گناہ گار ہیں. کئی کویشچنز آتے ہیں، آج کل آ بھی رہے ہیں. تو آپ سب دھیان سے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کے ارادے کمزور کرے گا کہ نہ مانگو اللہ سے، تم نے تو پہلے بھی گناہ کیے ہیں، تم تو بعد میں بھی گناہ کرو گے. تو یاد رکھیں ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن لوٹ کے ہم رب کے پاس آتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ بندے نے بار بار گناہ کرنا ہے، تو اللہ بار بار معاف کرنے کو تیار ہے. جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں، جب آپ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ یہ تو ہوگی بات کہ گناہوں کی معافی. اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی چیز چاہیے، وہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیادار سخی ہے. جب اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ ان کو خالی اور نامراد لوٹا دے. آپ کا رب شرم کھاتا ہے کہ اگر آپ اس سے مانگے، آپ اپنی جھولی پھیلائیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، تو رب ان کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہ رب ہے آپ کا پالنے والا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے اور دوبارہ یہاں سے اٹھانے والا بھی ہے. اور جس رب کے آگے آپ کو کھڑے ہونا ہے، تو وہ رب آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے. آپ مانگیں، کوئی بھی آپ کو مراد ہے تو رب کے آگے لے کے جائیں، وہ شرم کھائے گا. آپ شرم نہیں، آپ کے دل میں آئے کہ پتہ نہیں میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرم کھاتے ہیں کہ میں بندے کا ہاتھ جو ہے وہ خالی نہ لوٹاؤں، کہ وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے، وہ کسی اور سے نہیں مانگ رہا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے نہ عطا کرے؟ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے. پھر ہمیں مانگنا بھی تو آنا چاہیے نا. اپنی زبان نے مانگے، قرآنی دعائیں مانگے، مسنون دعائیں مانگے، لیکن اللہ سے مانگے تو صحیح. تو مانگنا سچے دل سے ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو دے گا. جب آپ کو اپنی ماں سے یا کسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے دیں. آپ کیا کچھ نہیں کہتے انہیں. آپ کی ماں کو آپ سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو چیز عطا کر دیتی ہے. آپ ضد کرتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ دے دے گا، کیونکہ وہ تو رب ہے نا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو ہر وقت تیار ہے آپ کو دینے کے لیے. اس کے پاس خزانے ہیں، لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ لیس چیزیں ہیں. آج مانگے، کل مانگے، روز مانگے، 24 گھنٹے مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اور اس میں شرمانا نہیں کہ میں اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہوں، نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا. جو نہیں مانگتا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، یعنی وہ غرور کی علامت ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. جتنا مانگیں گے رب سے آپ کا تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں نا، ہاتھ پھیلا رہے ہیں اللہ کے آگے، تو آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق بن جائے گا، دینے کا اور لینے کا. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دے رہا ہے، ایک مضبوط تعلق بن جائے گا. مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دے رہا ہے، ایک مضبوط تعلق بن جائے گا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جب میرے بندے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ ہے، عبادی، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دور ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ قریب ہے، ہماری شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی آپ اللہ کو کال کرتے ہیں تو اللہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ آپ جیسے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو کبھی تو کوئی آپ کی بات مان لیتا ہے اور کبھی اگنور کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں آواز ہی نہیں آئی، تو کتنا برا فیل کرتے ہیں کہ اس کو آواز بھی گئی ہے، اس نے میری بات نہیں سنی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پکار کا جواب دے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ ہاں، وقت جو بہتر ہوگا اس وقت وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ وہ جب آہ بھر کے اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، اللہ سنتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ ہمیں پکارنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو جو الہ ہے اسی سے مانگنا ہے اور اسی نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ اور جب بھی نماز میں آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہی دینا ہے، میں اللہ ہی کا بندہ ہوں، اللہ سے ہی مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ اس سے آپ ہدایت پائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ دور ہے۔ اور روزے میں تو کثرت سے دعائیں مانگے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی 3 لوگوں کی دعا۔ وہ کون ہے؟ باپ، روزے دار اور مسافر۔ ان 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی ہیں، ہمیں رمضان میں ہر صورت دعا مانگنی ہے۔ تو آپ پہلے ایک کام کریں کہ اپنی زندگی کے جو 10 اہم دعائیں ہیں، جو کام ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائیں، وہ 10 چیزیں لکھ لیں آپ، اور ان کے لیے کثرت سے دعا مانگیں۔ ویسے تو بہت دعائیں ہوں گی، لیکن 10 ٹاپ جو چیزیں ہیں وہ لکھ لیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ جو قبولیت کے اوقات ہیں، یعنی اللہ کی تو لائن جو ہے 24/7 آن لائن ہے، جب مرضی مانگے، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کو نہ جانے دیں۔ اسپیشل آفر ہوتی ہے نا کچھ اوقات کی، جیسے دنوں میں بھی سیل لگتی ہے، کچھ خاص دنوں کی سیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے سجدے میں، نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، افطار کے وقت، رات کے آخری تہائی حصے۔ اب یہ وہ اوقات ہے جس میں آپ آرام سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جب بھی اذان ہو اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لی، جب بھی آپ نے نماز پڑھی آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ پھر سحری کے وقت، یعنی آخری تہائی حصہ تہجد کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے۔ جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اگر سحری کرنے لگی ہیں تو بھی آپ کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے دعا مانگیں۔ سحری بنانے لگی ہیں تو بناتے بناتے دعائیں مانگیں اپنے اللہ سے، اور اس وقت استغفار بھی کریں، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ افطار سے کچھ دیر پہلے اپنا کام ختم کر کے دعائیں مانگیں۔ اگر کام بہت زیادہ ہے اور آپ کو کچن میں ہی رہنا پڑا ہے تو آپ وہاں بیٹھ کے سکون سے دعائیں مانگیں۔ یہ جو موقع ہے یہ جانے نہ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افطار کے وقت جو ہے دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک دعا آپ خاص رکھ لیں جو صرف افطار کے لیے ہو، اس وقت آپ نہایت خلوص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، رو کے گڑ گڑا کے آپ نے وہ ایک دعا وہ لازمی کرنی ہے۔ اس وقت آپ سوچیں کہ افطار کا سارا سامان آپ کے سامنے موجود ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی رب کا حکم ہوگا، اللہ اکبر کی آواز آئے گی کہ اللہ سب سے بڑا، تب میں کھاؤں گی، اس سے پہلے میں نہیں کھا سکتی۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا اس وقت، اور آپ جو دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ جو موقع ہے اس کو جانے نہیں دینا۔ لوگوں کو موٹیویٹ کریں جو دعائیں نہیں مانگتے، گھر کے بڑوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں کہ سب مل کے دعائیں کیا کریں، تاکہ ایک ماحول بن جاتا ہے نا، جب ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں سب۔ تو یہ عادت بنائیں دعا مانگنے، اس وقت خاموشی سے دعائیں مانگیں۔ کتنی دعائیں ہیں نا ہماری جن کو ہمیں مانگنا ہے، کتنے ہی کام ہیں جو ہمارے رکے ہوئے ہیں، کتنا کچھ ہمارے دلوں کے اندر، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کوئی چھوٹی سی دعا آپ بنا لیں، جیسے اردو میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں وہ لکھ لیں، تاکہ اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں یا بہت سستی ہے آپ کے اوپر تو آپ دعا مانگ لیں۔ جیسے آپ چھوٹی سی دعا بناتے ہیں، سپوز اپنی زبان میں، اردو میں ابھی بات کر رہی ہوں
کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اے اللہ مجھے رنج و غم سے نجات فرما، اے اللہ مجھے سستی سے، نکارے پن سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کوئی بھی ایک چھوٹی سی دعا آپ اپنی سلیکٹ کر لیں کہ اگر آپ کو بہت سستی ہو رہی ہے یا بہت مصروف ہیں تو کم از کم آپ وہ چھوٹی سی دعا تو مانگ لیں، تاکہ اللہ سے آپ کا کنیکشن جڑا رہے اور آپ کو افسوس نہ ہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں مانگا جبکہ یہ مانگنے کی گھڑیاں تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو قرآنی اور مسنون دعائیں آتی ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں چھوٹی ہیں لیکن بہت جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں۔ چھوٹی دعا میں بہت چیزیں سما جاتی ہیں، تو اگر آپ قرآنی مسنون دعائیں پڑھیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ جائیں گی، تو یہ دعا کر لیں۔ تو لیکن کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، چھوٹی دعا مانگے لیکن اللہ سے ضرور مانگے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو صرف رمضان میں نہیں آئے گی، رمضان میں آئے گی اور تا عمر ہمارے ساتھ رہے گی۔ زندگی کے آخری لمحے تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے۔ ہم اپنی جھولی اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے تو صرف اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بندوں سے نہیں مانگیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ کا سیلف کانفیڈنس، آپ کی سیلف رسپیکٹ، یہ سب کچھ بڑھے گا، آپ بے ڈر ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ آپ کو پتہ ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، جس کو اللہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ عطا کرنا چاہے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ایمان اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ بندوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس نے میرا مسئلہ کیا سولو کرنا ہے، اللہ اس کے ذریعے کروا سکتا ہے لیکن اس کی کیا مجال، معاملے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے معاملوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیں، وہ بندوں کے معاملوں کو بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر کرے گا۔ اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ دل میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے خدشات ہیں، خوف ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈر ہیں، فیوچر کا ڈر ہے، گزرے ہوئے ماضی کی ٹینشن ہے، بہت کچھ ہے، اور جب یہ سر پہ سوار ہوتی ہیں تو جینا محال کر دیتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں رو رو کے، دل جو ہے وہ ڈر کے مارے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا، ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے غم کی جس میں ہم ڈوبے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسا اندھیرا جس سے باہر نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جو غم ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے، تو غم سے دوری مانگا کریں، کیونکہ غم جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے عمل بھی نہیں کرنے دیتا، ہمیں بہت گہری کھائی میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے کرنا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے، ایک کے بعد ایک دن گزرتے چلے جاتا ہے۔ غم جو ہے نا بڑی بری چیز ہے۔ ایک ہے ٹینشن جو تھوڑی دیر کے لیے لگ جاتی ہے، آپ کے پاس یہ چیز نہیں تو آپ کو ٹینشن ہو گیا ہے، لیکن یہ غم ہوتا ہے نا، گزرے ہوئے وقتوں کا غم، گزری یادیں، پرانی باتیں، یہ ساری چیزیں، لاس، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، یہ ساری چیزیں غم میں جب کنورٹ ہو جاتی ہیں تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر پریزنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک خوف ہوتا ہے فیوچر کا خوف کہ ہوگا کیا آگے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، تو اس ٹینشن میں بھی آپ اپنا پریزنٹ برباد کر دیتے ہیں۔ ابھی جو دن ہیں آپ کے وہ ان کو غنیمت جانیں، ان میں خوب خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، آپ پہ کیا گزر رہی ہے وہ رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے، تو اس سے مانگے یا رب العالمین میرے حالات کو بہتر کر دے، غم کی کیفیت مجھ سے دور کر دے، رب العالمین مجھے سکون عطا فرما تاکہ میں بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔ آپ کے رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ کتنے اندھیروں میں تھے۔ آج کل میں اسی چیز سے فوکس کر رہی ہوں بہت زیادہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کتنے اندھیرے تھے ان کے اوپر، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو وہ وہاں پہ پکارتے ہیں اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دیتا ہے، ان اندھیروں سے باہر نکالتا ہے۔ آپ کے اندھیرے جتنے بھی ہوں اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے نا۔ نبیوں کے اگزامپلز میں ہر چیز ایکسٹریم پہ ہوتی ہے، ہر آزمائش ایکسٹریم کی آزمائش ہے، ہمیں بڑی چیز دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں وہ بہت چھوٹی ہیں، جو نبیوں پہ آزمائشیں آئی تھیں وہ تو بہت بڑی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی آزمائش حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اندھیرا ان سے بڑا تھا، نہیں۔ آپ کمرے میں بند ہو تو آپ نوک کریں گے کہ کوئی ہے دروازہ کھولے تو کوئی نہ کوئی آ کے کھول دے گا، آپ کو ایک امید تو ہوگی نا۔ جب فوراً لائٹ چلی جاتی ہے
تو یوں بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیک اپ رکھا ہوا ہے آپ نے. یا لائٹ چلے گی تو آپ کسی کو آواز دیں گے, موبائل آن کر دیں, ٹارچ آن کر دیں, کچھ تو آن کریں, تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی آواز ضرور سن لے گا. کسی بھی گہرے کنویں میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ آواز دیں گے تو کوئی نہ کوئی سن لے گا, آپ کی مدد کو آ جائے گا, آپ کے حالات بدل جائیں گے, آپ کے حالات بدل جائیں گے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کیسے اندھیروں میں تھے, کس کو پتہ زمین پہ, کس کو پتہ کہ وہ سمندروں میں ہیں, اتنی گہرائی میں, پھر کس کو پتہ کہ وہ زندہ بھی ہیں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہے. آپ سوچیں, ہم تو کمروں میں زندہ ہیں, وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پھر بھی ہوپ فل تھے, اپنے رب سے مانگ رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جتنے بھی آپ کے اندھیرے ہیں, آپ رب سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس دعا کے ساتھ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا, اللہ تمام مومنین کو بھی بچا لیتا ہے جو اس دعا کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو بچا لیتا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا. کتنے بھی گہرے اندھیرے کیوں نہ ہوں, کتنے بھی غم ہوں, مانگنے سے, اللہ سے مانگنے سے وہ سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. کبھی ایسا دور آتا نا پریشانی کا کہ 3-4 دن لگاتار پریشانی, ہفتہ پریشانی, لیکن اس سے زیادہ بڑھانا نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, بہت زیادہ آگے ہو جائے گا, آپ کی پریشانیاں بہت آگے بڑھ جائیں گی, تو وہ غم میں بدل جائے گا, وہ ٹینشن میں بدل جائے گا. آپ کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے جو بہت زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے. اس لیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں آج کل. کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ اسی لیے بیمار ہو رہے ہیں, وہ غم بہت زیادہ لیتے ہیں نا. دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ غم نہ ہو, کبھی نہ کبھی غم ہوتا ہے. جیسے عام الحزن, غم کا سال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہ غم کا سال تھا. غم آ جاتا ہے, لیکن اس کو پرولونگ نہیں کرنا, زیادہ عرصہ اس کو آگے نہیں لے کے جانا, اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے کہ اگر آپ پڑے رہیں گے کمرے کے اندر تو پھر اللہ ایسے بندے کی حالت نہیں بدلتا. اللہ اس بندے کی حالت بدلتا ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بدلاؤ چاہتا ہوں, کہ میں چینج ہو جاؤں. اور ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتے ہیں. جو دل ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دل کی حالت بدلے گی تو باہر سے سب کچھ بدل جائے گا. ہو سکتا ہے وہ حالات نہ بدلیں, لیکن دل کی کیفیت بدل گئی ہے نا, آپ کا دل بدل گیا تو آسانیاں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. جب کمزور لمحات آئیں, اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ تعالیٰ آپ کو جما دے گا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. پھر نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اب دل نہ پھیر دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. دعائیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے, ہر موقع کی دعائیں آپ کو آنی چاہیے. اب کیا کرنا ہے آپ کو, رمضان کے دنوں کو غنیمت جانا اور خوب خوب دعائیں مانگنی ہے. جتنا بھی مسئلہ مشکل آپ کو لگ رہا ہے کوئی اس کو سالو نہیں کر سکتا. کئی لوگوں کے مجھے پتہ ہے ڈیورس کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کے خلا کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کے پراپرٹی کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں, سالوں سال سے نہیں ہوئے. لیکن رب تو کیا ہے, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب آپ دل سے کہتے ہیں کہ یا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو جب اللہ قادر ہے تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے باہر حالات دیکھیں, گرمیوں کے مہینے اور موسم دیکھیں. میرے سیالکوٹ کا موسم تو اس وقت بہت اچھا ہوا ہے, گرمی کا توڑ ہو گیا. تو وہ رب جو اتنے گرم دنوں میں ٹھنڈے ہوا والے دن لے کے آ سکتا ہے آپ کے روزے کو آسان کرنے کے لیے, تو وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے. جب باہر آپ غور و فکر کرتے ہیں نا اپنے انوائرمنٹ پہ, اپنے ارد گرد, تو آپ کو بہت سی نشانیاں ملتی ہیں کہ وہ رب ہے نا. 100 دم زلزلہ بھی آ جاتا ہے, طوفان بھی آ جاتے ہیں اور موسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے, تو وہ رب آپ کی زندگی کے حالات بھی چینج کر دے گا. کبھی تنہائی میں روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, تہجد کے ٹائم اٹھ کے مانگیں. اس وقت خود بخود دعائیں دل سے نکلتی ہیں. کر کے دیکھیں آپ یہ ایکسرسائز, اس وقت خود بخود دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, آپ اکیلے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پہ آپ کو آ کے سن رہے ہیں, اور آپ کے دل میں اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. تو پھر آپ خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں. آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی تھی کہ بیٹا اگر ایک دروازہ ہے جو بند ہے اور ایک دروازہ جو کھلا ہے, جو بند ہے آپ اس پہ نوک کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ کھل جائے گا, اور ایک دروازہ جو آلریڈی کھلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں دوں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے بالکل جو دروازہ کھلا ہوا ہے. تو تہجد کے ٹائم رات کے آخری پہر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, تو وہ کھلا ہوا دروازہ ہے. اور باقی دن کے اوقات کیا ہیں کہ وہ دروازے بند ہیں لیکن آپ کھٹکھٹا رہے ہیں, مل تو جائے گا, لیکن جہاں کھلا ہے وہاں پاسبلٹی زیادہ ہے. تو تہجد کے وقت
ضرور دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، جو زندہ ان کے لیے بھی مانگیں، جس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مانگیں، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دعائیں ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ قرآن پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ آپ قرآنی اور مصنون دعاؤں کی چاہے ایک بک خرید لیں، وہاں سے دعائیں یاد کرنا شروع کریں تاکہ یاد ہو جائیں، تو پھر آپ ان سے مانگیں بھی، ان کا ترجمہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو جتنی دعائیں ہیں جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر جب آپ مانگیں گے تو کیفیت اور ہوگی، جس کیفیت سے آپ دعا مانگیں گے نا اتنی جلدی وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے جلدی جلدی بھی مانگ رہے ہیں تو وہ دعائیں اس طرح سے قبول بھی نہیں ہوتی۔ اللہ قبول کرنے والا اللہ کر سکتا ہے، لیکن جو دل سے دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد میں اذان سے پہلے چلے جائیں تاکہ وہ اذان سنیں، اور اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگیں۔ یہ آپ کے لیے کھلی آفر ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو موقع ملے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر بھی تو اللہ کی دعا، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ذکر کرتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہی تو ہیں، ذکر بھی تو دعا ہے نا۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو ایک کنیکشن ہے۔ تو سب سے پاورفل چیز یاد رکھیں اللہ کے نزدیک، آپ اپنا گولڈ اور سلور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں، لوگوں کی گردنیں اتارتے ہیں، اپنی اترواتے ہیں، یہ سب کچھ جو بھی ہے جتنے بھی بڑی نیکی کے کام ہیں، لیکن سب سے افضل چیز، سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک ذکر ہے، اللہ کا ذکر، ریمبرنس آف اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ ایک تو ہے وہ آپ کلمات پڑھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی بھی کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک ذکر ہے جو آپ کے دل میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، یہ بھی تو ذکر ہے نا۔ تو اس بات کے ساتھ آپ کا اختتام کروں گی اس سیشن کا کہ اگر آپ نے زندگی میں تبدیلی لے کے آنی ہے نا تو موت کو بھی یاد رکھیں۔ جو انسان ہر عمل موت کو دیکھ کر کرتا ہے اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا، کل کی بات ہے، ان کو میں نے کہا بیٹا آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنی موت کو، اپنے اینڈ کو ذہن میں رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ یعنی کہ بچے ہوتے ہیں کچھ ڈر جاتے ہیں کہ موت کا خیال ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں تو پیپرز کا ڈر ہوتا ہے تو آپ پڑھ بھی لیتے ہیں، ڈر کے مارے پیپرز چھوڑتے تو نہیں نا، تو اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے موت کا جو آپ کو ڈر ہوگا وہ آپ کو جنت کے قریب کر دے گا اور دنیا کی پریشانیوں سے دور کر دے گا۔ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اور آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کام آپ کریں گے، برا کرنے لگیں گے تو فوراً سوچیں گے موت کو کہ موت کا مزہ تو سب کچھ چکھنا ہے، تو میں تو یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہی میرا اینڈ ہوا تو پھر بچوں کے فائنل پیپر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر ان کا رزلٹ بیس کرتا ہے، تو آپ کا رزلٹ بیس کرے گا آپ کا خاتمے پہ کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، انجام ہمارا بہت اچھا کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کر سکیں، بہترین شکر کر سکیں اور بہترین عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو دعاؤں میں تاخیر آئے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، بس افطاری کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہی ہے، خوب خوب دعائیں مانگیں۔ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے جو درمیانی اوقات ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں ضرور مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ کسی کو آڈیو چاہیے ہو یا واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو وہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ میرا پیج ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل صبح 6 بجے آن لائن آؤں گی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔